ملٹری کورٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوگی، اور آئی ایس آئی کی جو ایوز ڈراپنگ کا جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ اس سلسلے میں بھی بات ہوگی۔ آج یہ جو نیب کی امینڈمنٹس کا بل جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس سلسلے میں خان صاحب نے ایک لیٹر ہے جو کہ لکھا ہے، یہ کاپی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کو دے دیا جاؤں گا۔ بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی آپ سے بات کرتا تھا، تو ہم لوگ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے اعتماد نہ ہونے کا اظہار کرتے تھے، اور یہی حالت ہماری تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق، ان میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تو کئی دفعہ ان رائٹنگ بھی ان کو کہا ہے، لکھا ہے خط، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں ان سے علیحدہ کر لیں، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ آن دا کنٹریری، جتنے بھی ہمارے بارے میں کیسز ہوتے تھے، خان صاحب کے بارے میں، پی ٹی آئی کے بارے میں، اس ہر بینچ کا وہ ایک لازمی عنصر ہوتے تھے، فرد ہوتے تھے، اور یہی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی بنی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا جو کمپوننٹ ہے پارٹی کا، وہ بالکل اس بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہ عامر فاروق سے انصاف ملے گا اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف ملے گا، اور وہ کئی دفعہ میرے تھرو ہی یہ ہماری جو ریکویسٹ تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچاتے رہے تھے، وربلی، ان رائٹنگ نہیں کچھ کیا ہوا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی اور خان صاحب کے بارے میں اس سے علیحدہ کر لیں۔ لیکن انفارچونیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی رویہ جو تھا وہ عامر فاروق جیسا ہی تھا، انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا بلکہ انشور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے بارے میں جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں سنے جائیں اس کا وہ ایک لازماً جزو ہوں۔ آج اس اپنی پٹیشن میں انہوں نے، خان صاحب نے بڑا کلیئرلی فرسٹ ٹائم ان رائٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس پٹیشن۔ میں بہت اونچا بول رہا ہوں بھائی، یہ پھر اس کو سامنے کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آج انہوں نے ان رائٹنگ یہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھا ہے، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایٹ دی آؤٹ سیٹ، یعنی کہ بالکل آغاز میں ہی، دی اٹینشن آف دا کورٹ میں ویری ریسپیکٹفلی بی ڈرون to the observations contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPAs by Prime Minister، اور اس کیس کا نمبر ہے PLD 2021 SC 446۔ یہ 5 ممبر کا بینچ تھا جس کو کہ جسٹس گلزار صاحب ہیڈ کرتے تھے، اور ان کے ججمنٹ میں جو میں پڑھنے لگا ہوں ججمنٹ وہ ہے، in the said judgment it is observed that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faiz Isa, as he was then now Chief Justice, should not hear matters involving me, means Imran Khan۔ یہ ججمنٹ تھی جی، اس کا نمبر ہے PLD 2021 SC 446، یہ آپ خود بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا لیک آف فیتھ ہے قاضی فائز عیسیٰ سے، وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے وہ وجوہات شیئر کی تھی، لیکن چونکہ آج خط لکھا ہے خان صاحب نے، اس کا برملا ان رائٹنگ اظہار کیا ہے، سو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنی کریڈیبل وجوہات ہیں ہمارے پاس کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے کیسز میں ایک فریق نہ بنے۔ نمبر 1 جس کا میں نے آلریڈی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، وہ جسٹس گلزار صاحب کی 5 ممبر کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی قاضی صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کسی بینچ کا حصہ نہ بنیں، اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ سٹینڈ کرتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی لارجر بینچ بنا کے یا فل کورٹ بنا کے انہوں نے اس کو اینل نہیں کیا، یہ آج بھی ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، ریلیونٹ ہے، اور اس کے اوپر جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کے اوپر یہ پروفیشنل رسپانسبلٹی اور کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے تمام جج صاحبان کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا ہے جو بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے لیا گیا، اس بینچ کو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔
اور اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو کنٹینشن ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے کہ وہ وی فیل کہ وہ ڈیریلیکشن آف جسٹس تھا، وہ انصاف کا قتل تھا، خون تھا. اور آج ابھی جو یہ ریزرو سیٹس کے بارے میں جب سے یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، آپ نے وہاں بہت سارے جج صاحبان کا اوپینین سنا ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا غلط انٹرپریٹیشن کیا اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا. اور ان جج صاحبان کے اس کہنے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے جج تھے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک باعث ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، اس لیے ان کو اس بینچ کا حصہ، کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسی ججمنٹ کے بارے میں جو ریویو پٹیشن ہے وہ ہم نے موو کی، لیکن وہ آج تک پینڈنگ ہے، وہ نہیں لگی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ ججمنٹ فکس نہیں کی. اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ججمنٹ کو انہوں نے ہماری ریویو کی جو ہماری پٹیشن ہے اس کو فکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک خط لکھا ان اس کیپیسٹی ایز دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کا دفاع کیا. یہ کسی جج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو فارن آفس اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جج صاحبان ڈیل نہیں کرتے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کیا. جب برٹش ہائی کمشنر نے آسما جہانگیر کا ایک کنونشن ہو رہا تھا، اس میں کھڑے ہو کے پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں ایک کرٹیکل کامنٹ دیا، تو یہ اس حد تک آگے گئے ہوئے کہ انہوں نے خود ہی اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا اور وہ خط جو ہے وہ ان کو لکھا. اس کے علاوہ بسا اوقات کورٹ پروسیڈنگز کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 9 مئی کی جو انسیڈنٹ تھے، جس کو ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، ہمیشہ ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے، نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کے بارے میں بسا اوقات انہوں نے اپنے کیس ہیئرنگس کے دوران کرٹیکلی پی ٹی آئی کو یاد کیا، کہا کہ جی جیسے کہ ہم 9 مئی کے انسیڈنٹس کے ذمہ دار تھے. تو اس سے بھی ان کا باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. جب عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے نیب امینڈمنٹ بل میں، تو آپ کو پتہ ہے یہ 184(3) کا کیس تھا، اور تمام کیسز جو 184(3) کے ہوتے ہیں وہ لائیو سٹریم ہوتے تھے. لیکن جب عمران خان کا کیس جو سنا 184 کے 3 جب لگا، 84(3) کے تحت جب لگا تو اس کو لائیو سٹریم نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک پیٹنٹلی بائسڈ اپروچ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے. ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اور اس کے بھی واؤچنگ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دفتر سے کر لے کانٹیکٹ، اور وہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹس دے دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ نے، میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ریزڈ ڈاؤٹس regarding Imran Khan's money trail in Bani Gala residence case. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ انہوں نے ایک Justice Issa's wife casts doubts over PM's Bani Gala money trail. باقی اخباروں میں بھی آئے ہوئے ہیں یہ سارے، ان کا پورا اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. یہ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے، اس کے بعد انہوں نے سرینا عیسیٰ صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عہدے سے ڈسمس کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں اس میں ٹیکس ایویژن کی ہوئی. Justice Issa's wife seeks PM Imran Khan's removal. اس میں پڑھ لیجئے سارا کچھ، اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں سارے.
قاضی فائز عیسیٰ اس کی بیگم سرینا نے، بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شوڈ اسٹاپ کیپٹلائزنگ آن ریاست مدینہ، کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں. دس از آلسو ریکارڈیڈ. یہ میرے پاس جو ہے یہ فرائیڈے ٹائمز میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ریفرنس جو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ ہماری حکومت نے، خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا، اور اس کے بارے میں سرینا عیسیٰ صاحبہ کی بھی بڑی سٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں، اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا انہیرنٹ بائس جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو پروو کرتا ہے. تو ان وجوہات کے اوپر کی باعث آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ ان رائٹنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ اس باعث کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں کیسز جو ہیں اس سے علیحدہ ہو جائیں اور اس کے بینچز جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی کے جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس عامر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. یہ تو ریاست جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے، اس کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے. لیکن یہ اس اپنے مذموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہماری استدعا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو، یہ میں نے بائی دا وے ٹویٹ بھی کی ہے، سارا کچھ وہاں بھی موجود ہے، یہ ہر چیز موجود ہے، کل میں نے کیا تھا یہ ٹویٹ. تو ہماری ایک دفعہ پھر استدعا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل سکے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں خان صاحب کے خلاف جو 4 کیسز تھے اس میں سے 3 کے اوپر ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. عدت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی، اور عدت کا کیس بھی آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا، سب کو پتہ تھا کہ آ رہا تھا، لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا، اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایز یوزول وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ، اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا. اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری 12 کو لگے گی یا 13 کو، آئی ڈونٹ ریممبر دی ڈیٹ ایگزیکٹلی، اس میں وہ بری ہو جائیں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے 3 کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے، خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا. پیچھے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ 3 کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عدت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے، عدت کے کیس میں بری، پہلے اس کو ڈیلے کروایا 3-4 ہفتے، اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف 3 اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹینشلی ان کی اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دے کین اریسٹ ہم وین ایور دے وانٹ ٹو، بیکاز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. تو یہ فردر پروف ہے اس چیز کا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے. تو لیکن میں یہ آپ کے تھرو، آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری، سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے. آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا، ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا، اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا. کک آؤٹ اینڈ کک ان، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے. انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. 1 سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے، میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ آج تک 1 سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، وہ آپ، اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں، جا کے دیکھیں، فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں. میرا نہیں خیال کہ وہاں
کوئی بھی ایک نارمل شخص جو ہے وہ 1-2-3 دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا، وتھ اسٹینڈ کر سکے گا دا کائنڈ آف پریشر جو کہ ان کے اوپر ایگزرٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا اور دن بدن جو ہے سختیاں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. دن بدن جو ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے. تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے، نہ وہ جھکا ہے، اور نہ ہی اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا. کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے، ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. فرینکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ عنقریب یہ ہوگا. اور عدالتوں سے میری التجا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا ٹول نہ بنے. یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے، اور اگر عدالتیں آج بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے، کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتی رہیں گی، تو پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت یہ معرض وجود میں آیا تھا، وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا. پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے، اور باقی انسٹیٹیوشنز کے علاوہ جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کے اوپر آتی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں، رول آف لاء کی وائلیشن میں انٹرفیئر کیا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے ہیں، حکومت کرتے رہے ہیں، یا پھر اپنے ٹوٹس اور اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوپنلی اینڈ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی. وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے مطابق، اور اس سے شارٹ آف دیٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا.